بھائی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھی، اس پہ نقاشی بنی تھی، بعد میں آپ نے اپنی امہات المومنین یا لوگوں سے کہا کہ ایسا مت کیا کرو، اس پہ نماز درست نہیں ہوتا نماز میں سے۔ دیکھیے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایسی دو روایتیں آتی ہیں۔ پہلی روایت ابو داؤد کی ہے جس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خاص طور سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے ایک پردہ لگایا تھا۔ پردہ یہ تھا کہ اس پہ انسان تھے لمبے لمبے بنے ہوئے، مطلب چہرے تھے اور انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو دیکھا تو بالکل سختی سے منع کیا گیا، اس لیے کہ ایسے گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر اور کتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل نہیں کئی دنوں تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں پردہ جس پر انسان بنے اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ ان کے چہرے اگر مٹا دو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جھاڑ دکھیں گے۔ صورت سے ہی اصل بولے تو تصویر ہوتی ہے، صورت نہ ہو تو پھر تصویر نہیں مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو پھر ایک روایت میں آتا ہے اس کو رنگ دے دیا گیا چہروں پر اور وہ پردے استعمال کیے گئے، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا کہ اس طرح سے چہلٹ۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسری ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا نماز میں پہننے سے منع کیا جس پہ چیکس بنے ہو۔ چیک سمجھتے آپ؟ وہ چھوٹ کالا سفید کالا سفید کالا سفید، جس کو دیکھنے سے وہ ڈیزینس چکر جیسا آتا آپ کو۔ ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول نے ویسے کپڑا پہننے سے منع کیا جس میں ایسے وہ بنے ہوئے ہو چیکس جس کو دیکھنے سے چکر جیسا آتا ہو، جو کہ خاص طور سے کالے اور سفید میں یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں آپ، دوسروں میں نہیں ہوتا۔ بلیک وائٹ والا آپ اگر چیکرز کا شرٹ یا پینٹ پہنے تو آپ جب دیکھیں گے تو ڈیزائن بنتے ہوئے دکھتے ہیں اس میں۔ تو اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو نماز میں ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو دیکھے اور اس میں لگ جائے ارے کیسے بن رہے وہ، اس تو ڈیزائن بنتے ہوئے دکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو اس سے، کیونکہ وہ دیکھنے سے اس کو الگ الگ امیج، اور نماز میں ظاہر سے آنکھیں کھلی رکھنا ہے۔ اب انسان نے پورا ہی لباس ہو پہنا ہے تو آپ کو پہن بھی پڑے گا، جس سے آپ کو ہوگا ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا۔ تو آپ کا سوال کس سے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو خاص طور سے وہ نقاشی جو ڈیزائن تھا پلس جو بنتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع رہا۔ بیل بوٹوں کے تعلق سے آپ نے کبھی منع نہیں کیا رہا۔ خود کا پہننا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو ایک نقش نگار والی خود ایک کرتا پہنا جو کہ یمن کے بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، ٹھیک ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے اس کو پہنا بھی، جس کا رنگ کے تعلق سے بھی تفصیلات آتی ہیں۔ تو بیل بوٹے وغیرہ پہننے کے تعلق سے منائی نہیں، جو نماز میں منائی ہے ایک تو تصویر کی شکل والی روایت ہے، اور دوسری وہ کپڑا جس میں ایسے نشان ہو جس سے آدمی کوئی بھی ایسا ڈیزائن جس سے آدمی سمجھے نا پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اندر لگ جاتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے، جیسا وہ راؤنڈ ایک چھوٹا راؤنڈ سرکل بڑا بڑا بڑا، آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو چیزیں اندر جاتی ہیں اور باہر آتی ہوئی نظر آتی ہیں، نظریں وہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ نے کبھی ایسے پینٹنگ جس کے اندر آپ دیکھتے غور سے تو دو آنکھیں دکھتی، غور سے دیکھیں تین دکھتی، پھر دو، پھر تین، دو ہاتھی ایک ہاتھی ہے، سمجھے آپ نے ایسی فوٹوز دیکھی جس میں کتنے ہاتھی ہے بتائیے؟ ایسے کپڑے نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی یا تو ایک تو لگ جائے اس میں دیکھنے میں، یا تو ایک تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا ایسے نقش نگار والے سے منع کیا گیا۔ باقی جو بیل بوٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے مناہیت کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔